سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آج اس ٹاپک کے اوپر بات ہوگی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے رک جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بہت سے معبود ہیں، اللہ کے علاوہ یہ بھی ہے، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہم مشابہ کرتا ہے، تو وہ شخص سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اور یہ گناہ کب معاف ہوگا؟ یعنی گناہ کبیرہ میں شامل ہوگا، اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اللہ سے رو رو کر، اللہ کے سامنے جھک جھک کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنی پڑتی ہے جب یہ گناہ دھلتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اس گناہ سے ہمیں بالکل بچنا ہے، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مطلب قرآن کریم کے اندر یہ بات آئی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ مطلب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، سمجھ رہے ہو؟ نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں، کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ اکثر بیشتر لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اور خراب کیا ہے؟ یہی تو خرابی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ یار یہ بھی اللہ کا بھائی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کچھ نہیں، یہ سب غلط ہے۔ یہ سب لوگ رسم و رواج کے طور پر کرتے ہیں، جبکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ، اس شخص نے دوبارہ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اس شخص نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد دوسرا گناہ کون سا ہے؟ یعنی اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد سب سے بڑا دوسرا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر ڈالو کہ یہ ہمارے ساتھ کھائے گی، یہ ہمارے ساتھ کھائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ 3 اولاد پیدا کرنا، 2 اولاد پیدا کرنا، یار اتنا کنبہ ہو جائے گا، اتنے لوگ ہو جائیں گے، اتنی بڑی فیملی بن جائے گی، کہاں سے خرچہ چلے گا؟ ایک تو ہم خود کمزور ہیں، آمدنی نہیں ہے، تو کہاں سے خرچہ چلے گا؟ تو یہ نیت رکھنا سب سے بری بات ہے اور سب سے غلط بات ہے۔ بات سمجھ نہیں؟ تو اس کو ایسا بھی ہوتا ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جب اولاد بڑی ہو جاتی اس کو تو کوئی نہیں مارتا۔ مطلب اشارہ یہ ہے کہ پیٹ کے اندر اگر بچہ ہے تو اس کو گرا دینا، یار گرا دو، سمجھے؟ تو یہ ہے غلط بات۔ مطلب یہ ہے کہ ہم یار اتنے لوگ ہو گئے، تین بچے ہو گئے، بس کافی ہیں۔ 3 بچے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ 3 بچے ہو گئے بس کافی ہیں، 4تھا بچہ جو پیٹ کے اندر ہے ڈاکٹر سے کہہ کر اس کو گرا دو، اس کو ختم کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ جاندار بچہ ہے، جاندار بچہ ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کو گرایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بری سوچ ہے لوگوں کی۔ بات سمجھ نہیں؟ تو اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو، اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ ہمارے ساتھ کھائے گی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب صاف ہے۔ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ بھئی وہ ہمارے ساتھ شریک ہوگی، ہمارے ساتھ ہماری فیملی میں رہے گی، خرچہ بڑھے گا، ہم پریشان ہوں گے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو پھر اس شخص نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ تیسرا گناہ، یعنی اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ہمسایہ کے ساتھ، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ بات سمجھے نہیں؟ یعنی اپنی پڑوسی کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ زنا کرے، یہ بھی سب سے بڑا یہ بھی سب سے خطرناک گناہ ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ تو اس شخص نے سوال کیا، رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا، اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ تیسرا گناہ، اس کے بعد جو تیسرا بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ بات سمجھے؟ تو یہ 3 بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 3 بڑے گناہوں سے مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ تو بھائی
اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھیں اور ان باتوں پر عمل کریں. ان 3 باتوں کو دھیان رکھیں. خاص طور سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، اس شخص نے سوال کیا اللہ کے نبی سے تو اللہ کے نبی نے یہ جواب فرمائے، اور اس طریقے سے بتایا کہ یعنی جو گناہ ہیں ان کی تفصیل بتائی کہ بھئی یہ گناہ ہے، تو ہمیں ان گناہوں سے رک جانا ہے. بات سمجھ نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اگر سمجھ میں آئی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے احباب دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی سیکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ ان گناہوں سے بچتے ہیں تو اس کا بچنے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ اس گناہ سے بچنے کا ذریعہ بنے ہیں.